السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ درس میں ہم نے اصولی طور پر یہ بات جانی تھی کہ کوئی چیز اس وقت تک نجس نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے نجس ہونے کی دلیل نہ مل جائے۔ کسی بھی چیز پر ناپاکی کا حکم اس وقت تک نہیں لگایا جائے گا جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کی دلیل نہ مل جائے۔ دلیل نہیں ملی تو وہ چیز پاک ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی کہ کسی چیز کے حرام ہونے سے اس کا ناپاک اور نجس ہونا لازم نہیں آتا۔ تو یہ دونوں اصول جاننے کے بعد سماج اور معاشرے میں بعض ایسی چیزیں مشہور ہیں کہ وہ نجس ہیں، حالانکہ وہ نجس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نجس ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں، ان کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ تو آج کے درس میں انہی چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ بعض وہ چیزیں جن کو نجس سمجھا جاتا ہے حالانکہ وہ نجس نہیں ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے معقول اللحم، جانوروں کا پیشاب اور پاخانہ۔ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور ان کی گوبر یہ پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں، آپ پی سکتے ہیں، نہیں۔ نجس کا مطلب یہ ہے، پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا پیشاب کا چھینٹا وغیرہ پڑ جائے تو آپ ناپاک نہیں ہوں گے، یہ مطلب ہے اس کا۔ کوئی جانور ہے، گوبر کر رہا ہے وہ، اور اس کے قطرے آپ کے اوپر پڑ گئے تو آپ ناپاک نہیں ہوں گے۔ تو یہ مسئلہ سمجھیے، ناپاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ حلال بھی ہو گیا آپ اسے پینا اور کھانا شروع کر دیں، جیسا کہ بہت سارے بے عقل لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پاک اور طیب چیزیں کھانے کو رکھی ہیں، یہ غلیظ اور گندگی چیزیں کھا رہے ہیں، جو جانوروں کا فضلہ ہے، پیشاب پی رہے ہیں۔ یہ سب قسمت کی بات ہے۔ اللہ کسی کے قسمت میں دودھ لکھا ہے تو کسی کے قسمت میں موت لکھا ہے۔ یہ سب قسمت کی باتیں ہیں۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے جانوروں کا دودھ پلا رہا ہے اور کچھ لوگ جانوروں کا پیشاب پی رہے ہیں۔ تو معقول اللحم، جانوروں کا پیشاب اور پیخانہ یہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ناپاک ہے، حالانکہ اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں، یہ پاک ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے پاک ہونے کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے عرینا کے لوگوں کو دودھ اور پیشاب استعمال کرنے کا حکم دیا تھا۔ معقول اللحم جانوروں، اونٹ کے دودھ اور پیشاب پینے کو کہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیٹ میں کوئی بیماری ہو گئی تھی اور بہت علاج کرانے کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں۔ بعض شراح حدیث نے لکھا ہے کہ ان کے پیٹ میں سوجن ہو گیا تھا، بعض نے لکھا ہے کہ اندر ہی اندر پھنسی ہو گئی تھی۔ کچھ بھی رہا ہو، البتہ وہ پیٹ کی بیماری میں مبتلا تھے۔ تو بطور علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ ان جانوروں کا جو ہے تم دودھ اور پیشاب استعمال کرو، تمہاری بیماری دور ہو جائے گا۔ تو علاج کے طور پر ہے، نہ کہ اسے غذا کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اگر علاج تجویز کیا جا رہا ہے، سارے دوا اور علاج ناکام ہو گئے، اسی کے اندر اگر شفا ہے تجویز کے بعد، تشخیص کے بعد، تو پھر جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی طرح سے اس کی تجویز درست ہوگی، ورنہ اسے کھانے اور پینے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، جن چیزوں کو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کے اندر تمہارے لیے شفا نہیں رکھا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے ان حرام کردہ چیزوں کے اندر شفا نہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ خبیث دوا، خبیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوا سے منع فرمایا ہے، تو جو چیز خبیث ہو اس سے علاج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب اور پیخانہ پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑ میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ جہاں بکریاں باندھتے ہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ اگر اب ظاہر سی بات وہ بکریاں وہاں پر پیشاب کریں گی، اپنی میگنی نکالیں گی، ہے نا، تو اگر ناپاک ہوتا وہ جگہ ناپاک ہوتی تو آپ منع فرما دیتے کہ وہاں نماز نہ پڑھو، کیونکہ ناپاک جگہوں، نماز کے لیے 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑے کا، جسم کا اور جگہ کا۔ تو کپڑا، بدن اور جگہ تینوں پاک ہونا چاہیے۔ اگر ناپاک ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے کہ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ سے پوچھا گیا اونٹوں کے باڑ میں نماز پڑھ سکتے، آپ نے کہا نہیں، کہا بکریوں کے باڑ میں، کہا پڑھ سکتے ہو۔ تو اونٹوں کے باڑ میں کیوں منع فرمایا؟ اونٹ سرکش ہوتا ہے، انتقام لیتا ہے، سجدے رکوع میں رہو گے کھوپڑی کھینچ سکتا ہے، تو اس سے خطرہ ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں منع فرمایا، اس وجہ سے نہیں کہ اس کا پیشاب اور پیخانہ ناپاک ہے اس وجہ سے منع فرمایا، نہیں، اس کے اندر کی جو شرارت ہے اس کی وجہ سے منع فرمایا۔ اور بکریوں کے باڑ میں جو اجازت دی ہے وہ اس وجہ سے کہ بکریوں کے اندر وہ شرارت نہیں پائی جاتی ہے جو اونٹ کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑ میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب اور پیخانہ پاک ہے۔ تیسری دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث۔ اب ظاہر سی بات ہے جو مطاف ہے، مطاف جو ہے اس مطاف کے اندر حائضہ عورت کو طواف کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حیض والی عورت طواف نہیں کرے گی۔ یہ جانور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر طواف کر رہے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے جانور کے پیشاب اور پیخانے کا کوئی وقت متعین نہیں، نہ کوئی جانتا ہے کہ کب کر دے گا وہ، تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھ کر، وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر ناپاک ہوتا تو اس پر آپ بیٹھ کر کے طواف نہ کرتے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بھی سوار ہو کر طواف کرنے کا حکم فرمایا کہ جانور پر، اس پر، اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور اس پر سوار ہو کر کے طواف کو مکمل کر لو۔ تو یہ تمام دلیلیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب اور پیخانہ پاک ہے۔ میں نے پہلے سمجھایا پاک ہونے کا مطلب حلال نہیں ہے کہ کھاؤ اور پیو، کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، الا یہ کہ کبھی دوا وغیرہ کی ضرورت پڑ گئی تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے بقدر دوا کے۔ ٹھیک ہو گیا مرض تو پھر چسکا نہ لگا رہے کہ اچھا لگ رہا ہے اور پیئیں گے، نہیں۔ اور ایک دوسری چیز جو ہے پاک ہے مگر اسے بھی ناپاک سمجھا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ بلڈ، خون۔ آپ کے جسم سے جو خون نکلتا ہے وہ خون پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، سوائے 2 خون کے۔ وہ کیا ہے؟ حیض کا خون اور نفاس کا خون، عورتوں کو جو ایام آتے ہیں اس کا خون، اور ولادت کے بعد جو خون جاری رہتا ہے خواتین کو اسے نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ یہ 2 خون کے علاوہ انسان کے جسم سے نکلنے والا کوئی بھی خون ناپاک نہیں ہے۔ دلیل بہت ساری دلیلیں ہیں، مختصر سے 2-3 دلیلیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ ایک صحابی کو حالت نماز میں کسی مشرک نے تیر مار دیا اور خون جاری ہو گیا، تیر لگی تو، اور وہ پوری نماز اسی حالت میں مکمل کی، خون بہہ رہا ہے اور آپ نماز پڑھتے رہے اسی طرح سے۔ اگر وہ ناپاک ہوتا تو ناقض وضو ہو جاتا، وضو ٹوٹ جاتا،
اور صحابہ سے یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ بغیر وضو کے وہ نماز جاری رکھیں، ان کو یہ مسئلہ معلوم تھا کہ اس خون سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری دلیل ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اونٹ ذبح کیا، اس کا خون اور لید ان کے جسم کو لگ گیا، قربانی کے موقع پر اونٹ ذبح کیا، اس کا خون کا چھینٹا لگا اور اس کا لید گوبر وغیرہ بھی لگ گیا۔ پھر نماز کی جماعت کھڑی ہوئی تو انہوں نے وضو کیے بغیر ہی نماز پڑھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ہمیشہ باوضو رہتے تھے، ہمیشہ باوضو رہتے تھے، اور جب اونٹ کو ذبح کیا تو بھی وضو کی حالت میں تھے، خون کے چھینٹے پڑے، گوبر لید کا چھینٹا پڑا، اور جماعت کھڑی ہوئی تو پھر نماز میں جا کر کے شامل ہوئے، انہوں نے وضو نہیں بنایا۔ حدیث مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے یہ، عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے۔ اسی طرح سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے مسلمان اپنے زخموں میں نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اگر ناپاک ہوتا تو پھر وہ زخموں میں نماز نہ پڑھتے، کیونکہ زخم جب لگا ہے تو خون بھی بہے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناک سے اگر نکسیر پھوٹ گئی ہے تو وہ ناقض وضو تو نہیں ہے، ناقض وضو نہیں ہے، ناک سے نکسیر پھوٹ جائے ناقض وضو نہیں ہے۔ پھر کیوں باہر جانے کا حکم دیا گیا ہے؟ یہ جو مسجد ہے اس مسجد کا پر قالین بچھی ہوئی ہے، یا اسی طرح سے شطرنجیاں ہے، وہ خراب نہ ہونے پائے، ہے نا، اور آدمی اس حالت میں جب رہتا ہے تو مزید خون جاری رہنے کا خطرہ ہے، اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب نکسیر پھوٹ جائے تو ناک پکڑ کر کے باہر نکل جاؤ، ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں کہا گیا ہے۔ تو معقول اللحم جانور کا پیشاب پیخانہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ جن جانوروں کا آپ گوشت کھاتے ہیں، اونٹ ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، دمبا ہے، گائے ہے، یہ سب جانور جو ہے، بھینس ہے، ان سب کے پیشاب اور پیخانے پاک ہے، اس کا چھینٹا وغیرہ پڑ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ کے جسم سے خون نکل گیا، کچھ کٹ گیا تو وہ خون بھی پاک ہے، لیکن اسے لوگ ناپاک سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی آدمی کی قے، وامٹنگ، یہ بھی نجس نہیں ہے، قے بھی نجس نہیں ہے، حالانکہ اس کو بھی نجس سمجھا جاتا ہے، نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں نے کل کہا تھا، کیوں کوئی بھی چیز اس وقت تک نجس نہیں ہوگی جب تک کہ نص سے ثابت نہ ہو، کتاب اور سنت سے ثابت نہ ہو کہ یہ چیز جو ہے ناپاک ہے، نجس ہے۔ کتاب و سنت سے دلیل دیجئے، اس کو نجس کہیں گے، نہیں دلیل ہے اصل کی طرف لوٹائیے۔ اور قاعدہ بتایا گیا تھا، الاصل فی الاشیاء الحلۃ والطہارہ، اشیاء کے اندر اصل کیا ہے؟ طہارت ہے، پاکیزگی ہے، تو اصل کی طرف لوٹا دیں گے جب تک اس کے ناپاک ہونے کی دلیل نہیں ملتی۔ اس کے نجس ہونے پر سنن دارقطنی وغیرہ کے جس روایت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ وامٹنگ نجس ہے، وہ بے اصل ہے، کسی صحیح یا حسن سند سے ثابت نہیں ہے، اس لیے قاعدے کے مطابق یہ نجس نہیں ہے، کیونکہ دلیل نہیں ہے نجاست کی، اس وجہ سے نجس نہیں ہے۔ جنبی اور حائضہ کا پسینہ، ایک آدمی جنابت سے لاحق ہو گیا، اس کے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے۔ ایسے عورت حیض کی حالت میں ہے، اس کے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے۔ آدمی اگر جنبی ہو تو جنابت کی وجہ سے اس کا پسینہ، اسی طرح حائضہ کا پسینہ ناپاک نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنابت میں مصافحہ کیا اور فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس، اللہ کی ذات پاک ہے، وہ بے عیب ہے، یقیناً مومن نجس نہیں ہوتا، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ حالت جنابت میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے مصافحہ کیے، تو اگر ناپاک ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پسینہ، ظاہر سی بات ہے چلنے کے وقت پسینہ نکلتا ہے تو پسینے میں تھے، اگر پسینہ ناپاک ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ نہ کرتے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کے کپڑے کے صرف اس حصے کو دھونے کا حکم دیا ہے جس میں حیض کا خون لگا ہو، پورے کپڑے کو دھونے کا حکم نہیں دیا۔ جہاں خون لگا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت ساری خواتین نے سوال کیا آپ سے، کئی طرح کے سوالات، تو آپ نے کہا اس حصے کو دھل لو جہاں پر خون لگا ہوا ہے۔ ظاہر ہے
اس کپڑے میں صرف حیض کا خون نہیں، حائضہ کا پسینہ بھی لگا ہوگا، پورے کپڑے کو دھونے کا حکم نہیں دیا، جس سے استدلال نکلتا ہے کہ حائضہ کا پسینہ پاک ہے، جنبی آدمی یا عورت کا پسینہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ دلیل ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، اس وجہ سے پاک ہے۔ اس قاعدے کی طرف لوٹ جائیے آپ، وہ قاعدہ دو جو کل بتایا گیا تھا اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، ہر ایک چیز پر آپ فٹ کر سکتے ہیں اس کو، یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، وہ قاعدہ ذہن میں رکھیے۔ کوئی بھی چیز اس وقت تک ناپاک نہیں ہو سکتی جب تک اس کے ناپاک ہونے کی دلیل فراہم نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے ہر وہ چیز جو حرام ہے وہ نجس نہیں، ہر چیز جو ہے جو حرام ہے وہ نجس نہیں، لیکن جو نجس ہے وہ حرام ہے، جو نجس ہے جو ناپاک ہے وہ حرام ہے، لیکن ہر حرام چیز نجس نہیں ہے۔ جیسے مثال دیا تھا میں نے، شراب ہے، حرام ہے لیکن وہ ناپاک نہیں ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے، اور بھی باتیں ہیں اگلے درس میں وضاحت کی جائے گی کیونکہ وقت لمبا ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عوام میں جو مشہور ہے باتیں اس کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت بہت آسان ہے، اس کو آسان رہنے دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما، اسے مشکل بنانے سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے بیٹھنے کو، یہاں کی حاضری کو، سننے کو قبول فرما، ہمارے لیے رفع درجات اور کفارہ سیئات کا ذریعہ بنا۔ رب العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔